نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ہمارا سبق چل رہا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں یعنی جو اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہوتے ہیں ان کی زندگی اور کفار کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. کفار کی زندگی دنیا کی ترقی، دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف اورینٹڈ ہوتی ہے، اس طرف ان کی توجہات ہوتی ہیں. اور مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی اس طرف ہونی چاہیے کہ آخرت اس کی جنت کے اوپر ختم ہو، یعنی اس کا جب انتقال ہو جنت کے اوپر جائے، آخرت میں اس کو جنت ملے، آخرت اس کی دوزخ نہ بن جائے. تو یہ پہلی کوشش مسلمان کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال طریقے سے نصیب فرمائی ہیں ان کو شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتا ہے، دنیا کو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن دنیا کے لیے مومن جائز دنیا کے لیے جتنی بھی محنت کرے گا اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، مسلمانوں کو شان و شوکت ملے گی، جو اس بات کا سبب بنے گی کہ غیر مسلم بھی ایمان لے کر ہیں. دیکھیں گے ان لوگوں کے اخلاقیات اتنے اچھے ہیں اور یہ دنیا کو اتنی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، خود غرضی کے ساتھ نہیں کرتے، دنیا کے خاطر ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹتے اور لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. یہ خصوصیات دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو یہ ہم نے زندگی کا اپنا اس طرح کا رویہ بنانا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر پہلو پہ، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ٹپکے. اس سلسلے میں ہم بہت سی باتیں پہلے کر چکے تھے. ہم آج کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہیں، اور وہ ہمارا لنک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا. دیکھیں دین اسلام، یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کسی کے خیالات، کسی کی باتیں، کسی کی ذہنی اختراع نہیں ہے. دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے، اور وہ وحی یا قرآن شریف کی صورت میں ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت کی صورت میں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ بھی وحی ہیں، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی تلاوت نہیں کی جاتی اس کی، اور قرآن شریف جو ہے وہ وحی مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اب مختصر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کس کو سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین صحابہ کی جماعت کو سکھایا، اور یہ جماعت وہ ہے کہ جس نے آگے امت کو دین پہنچانا تھا. تو یہ ایک ضروری لنک ہے بیچ کے اندر، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس کی حفاظت کی اٹیسٹیشن اللہ تعالیٰ نے بھی کی، یعنی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی کی اور حدیث میں بھی. تو ہم پہلے بہت سی حدیث دیکھ چکے ہیں، ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں آج کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا ہے. یہ دو خلفائے راشدین میں سے ہیں، پہلے دو خلفائے راشدین ہیں. اور اس کے ساتھ کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم پر اتنا اعتماد تھا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ غیر شرعی کام یا گمراہی کا کام نہیں کر سکتا تھا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد تھا کہ کہا کہ میرے صحابہ میں سے جس کے بھی پیچھے جاؤ گے تم ہدایت پہ چلے جاؤ گے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس چیز کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، یعنی پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کا بچہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بس وہ بات ہو جاتی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ عرصہ بغیر اختلاف کے رہا، لیکن پھر جو کفار تھے اور خاص طور پر ان میں یہودی، انہوں نے ایسی غلط انفارمیشن کرانا شروع کر دی، غلط فہمیاں کروانا شروع کر دی کہ جو لوگ صحابہ نہیں تھے، بعد کی نسلوں کے لوگ جو تھے اور جو بعد میں مختلف فتوحات کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر یہ غلط فہمیاں کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کئی جگہوں پر بغاوتیں کی، اور جس وجہ سے مسلمانوں کے اندر آپس میں کافی لڑائیاں ہوئی۔ اور فرمایا کہ میرے اصحاب میری امت کا بچاؤ ہیں، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت کا وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے، فتنے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب صحابہ کرام موجود تھے تو تابعین کا رویہ یہ تھا کہ وہ بس پوچھے تھے صحابی نے یہ بات کہہ دی ہے تو بس اس پہ عمل کرنا ہے، صحابی کی بات کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام اٹھ گئے تو پھر لوگوں نے اپنی مرضی سے باتیں کرنا شروع کر دی، کہا میری بات زیادہ لاجیکل ہے، میری بات زیادہ قریب ہے، تو فتنے شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کے پیچھے، ان کی تعلیمات کے پیچھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی ہیں، آج بھی ہم چلیں گے تو فتنوں سے بچے رہیں گے، لیکن اگر صحابہ کو چھوڑ دیا تو ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ اور قرآن شریف جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی، اور راسخ کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈالی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن شریف کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے۔ ابھی بار بار آیاتیں بھی بتا رہے ہیں اور ہم احادیث بھی بتا رہے ہیں، تاکہ اچھی طرح راسخ ہو جائے یہ بات کہ صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا اپنے ایمان کو خراب کر دینا ہے، کیونکہ صحابہ ایک ضروری لنک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے بیچ میں، اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لنک سے امت کو الگ کر دے۔ ٹھیک ہے، امت کو چاہیے کہ جو صحابہ کرام نے کہا اس کے اوپر چلے، بجائے اس کے کہ یہ کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا۔ جو یہ کرے گا، جو اعتراض کرے گا ان کے اوپر، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دے دیا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح قرار کر دے دیا، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، ان کو آج کا ایک گناہ گار انسان کھڑا ہو کے کہے کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، تو پھر اس کا ایمان، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے باتوں کا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال نہیں کیا اور اس جماعت کے اوپر اعتراض کر دیا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، جو سردار ہیں تمام نبیوں کے، تو ان کی مصاحبت کے لیے، ان کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے چنا، ان لوگوں پر اعتراض کر دینا تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا خلفۂ راشدین کی صحابہ کرام کے اندر بھی خاص فضیلت ہے۔ یہ وہ ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کی تمام عمر خصوصی مصاحب میں رہے، خصوصی دوستوں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رشتہ داریاں بھی قائم ہوئی، اللہ کریم نے انہیں خصوصی فنا اور اخلاص عطا فرمائی۔ فنا سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا آپ تو بچا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تو نور و ہدایت کے نور کا سورج تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تھا، تو وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی آدمی کا نفس بچ جائے، اس نور کے اندر وہ سب کچھ جل جایا کرتا تھا، اور یہ اتنا قریب رہے تھے۔ یہاں پہ ایک لطیف بات ہے جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی، آپ لوگ کے گوشو گزار کر دیتا ہوں، کہ فتنہ جو ہے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، ٹھیک ہے، اس لیے دجال کہتے ہیں، دجل سے دجال۔ تو ایک بزرگ نے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کو کر رہے تھے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، مطلب بڑا فتنہ بڑے نبی کے دور میں آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب انہوں نے بڑا اچھا دیا، بڑا اچھا لگا وہ جواب، اور بڑا لطیف جواب ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدایت کا ایسا سورج ہے کہ ان کے سامنے گمراہی ٹک ہی نہیں سکتی تھی، تو اگر دجال کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو جاتا تو پھر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جس مقصد کے لیے دجال بنایا گیا ہے کہ گمراہی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو نور اتنا زیادہ ہدایت کا کہ دجال کا جادو چلنا ہی نہیں تھا وہاں، تو اس لیے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔
تو دجال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آیا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا نور بھی اتنا ہوگا کہ دجال ان کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ تو جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہیں کر پائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو اس کا داؤ بالکل چلنا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل صحبت اٹھائی، جیسے خلفائے راشدین، تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے اندر دنیا داری یا نفس پرستی کا کوئی ذرہ بھی بچا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں خصوصی تفقہ عطا فرمایا۔ تفقہ سے مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ، دین کے اندر کہ دین کا ذوق کیا، یہ بات سمجھنا۔ اور تمام صحابہ میں انہیں خصوصی وجاہت عطا فرمائی۔ یہ سب سردار تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی لوگ تھے۔ یہ علم میں، رتبے میں، ذہانت میں، صاحب الرائے ہونے میں ان کا ایک مقام تھا، اسی لیے باقی صحابہ ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی پیروی کا خصوصی حکم دیا۔ تو حدیث شریف ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے امیر کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان قریب تم میرے بعد سخت اختلافات دیکھو گے، تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر نئی بات یعنی بدعت گمراہی ہے۔ تو ابھی ہم خلفائے راشدین کی خصوصیت پہ بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کے پیچھے چلو، اور یہ 4 خلفائے راشدین کے نام ہیں۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لی ہے، اور آج ہم فضائل بتا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس پہ ایک سیشن ہو چکا ہے، آج کے سیشن میں ہم تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رشتہ داری کے لحاظ سے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق ہے۔ آپ نجیب الطرفین قریشی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی تھے، تو دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے۔ نجیب الطرفین یعنی والدہ بھی قریشی تھیں اور والد بھی قریشی تھے ان کے۔ اور 5ویں پشت پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسبی تعلق مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی والدہ محترمہ عبد المطلب کی نواسی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے پوتے تھے۔ تو اس طرح آپ کی والدہ ماجدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماموں ذات بھائی تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہیں، تو رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، آج ہم وہ سنائیں گے یہاں پہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں گھر گیا تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے انہوں نے یہ اشعار پڑھے: اے عثمان، تمہیں بشارت ہو اور سلامتی ہو، 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 1 بار، تاکہ 10 پورے ہو جائیں، یعنی کہ 10 مرتبہ تم پر سلامتی ہو، تم بشارت ملے، تم خیر سے ملے اور شر سے جدا ہو گئے۔ واللہ تم نے ایک بہت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا، تم خود بھی پاک ہو اور پاک ہی عورت سے تمہاری شادی ہوئی۔ اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، تمہارے لیے جمال ہے اور تمہارے لیے شان بھی ہے۔ یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت کی نشانیاں ہیں، اللہ دینے والے نے انہیں حق دے کر بھیجا ہے۔ اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، بس تم ان کا اتباع کرو، کہیں بت تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ایسی باتیں تو میں نے شہر میں کہیں سنی نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ؟ تو پھر انہوں نے کہا، مزید شعر پڑھے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا قول سراسر فلاح و بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہیں دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں نیزے ان کے مقابلے میں لائے جائیں، یعنی کہ الٹیمیٹلی ان کا دین غالب آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں سن کے میں بہت فکر مند ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی سرداروں میں سے تھے، اور بہت صاحب الرائے تھے، لوگ ان سے آ کے مشورہ کرتے تھے، قبائل ان سے آ کے مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی دوست تھے، وہ ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ساری بات سن کے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار ہو اور ہوشیار ہو، اور حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہو۔
دیکھو یہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، کیا یہ اندھے اور بہرے نہیں ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کی بات ہوئی کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس کو وہم میں نہ پڑو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم سمجھدار ہو، تم عقل مند ہو، تم خود اپنی عقل کو لگا کے سوچو کہ کیا یہ بت جو ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے اس قابل ہے کہ پوجا کی جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ سمجھدار تھے، فوراً فرما دیا کہ نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنا پیغام دے کر انہیں تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام سنو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کے اندر ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھے اور فرمایا، اے عثمان، اللہ کریم جنت کی دعوت دیتے ہیں، تم اللہ کی دعوت قبول کر لو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا، اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں، بیٹی تھیں، اور پھر سب نے اس نگاہ کی بہت تعریف کی۔ اور اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ نے یہ اشعار کہے، اللہ نے عثمان کو ہدایت دی، بس اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں، بس عثمان نے اپنی درستی سے، درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، اور آخر اروا کا بیٹا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھتیجا بہن تھی، ان کی والدہ اروا، ان کا بیٹا تھا، فکر و سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہیں کیا۔ تو یہاں تعریف کی ان کی سمجھ کی اور ان کے خاندان کی۔ اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اور چودھویں کا چاند افق پر مل جائیں۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ان کی شادی کی۔ پھر فرمایا، اے ہاشم کے بیٹے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ امین ہیں اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ بالکل شروع کے دور میں ایمان لے کر آئے تھے، اور فوراً لے کے آ گئے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ طبیعت کی سلامتی کی نشانی تھی یہ چیز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، اور پھر انہوں نے اس پر فوراً یقین کر لیا اور ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تینوں جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ سابقون الاولون میں ہیں، یعنی کہ یہ بالکل شروع میں ایمان لائے تھے اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی دعوت اسلام کی نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنے خصوصی اور قریبی لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو یہ اس وقت ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، لیکن یہ چاروں اصحاب، یعنی چاروں خلفائے راشدین اور چاروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب، اس دور میں ایمان لائے تھے جب اسلام انتہائی مشکل میں تھا، اس کو انتہائی سخت دشمنی کا سامنا تھا، اور اس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس مشکل دور میں ان اصحاب رضی اللہ عنہما نے اپنی جان، اپنے مال اور خاندان کی ایسی قربانیاں دی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جانثاری کے لیے تیار رہے، کوششیں کرتے رہے، پھر کسی لمحہ الگ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر تمام دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ مقدس روحیں ہیں کہ جو اسلام کی اس وقت مدد کر رہی تھیں کہ جب اس کی کوئی دنیاوی شوکت نہیں تھی، یعنی اس وقت اسلام کی مخالفت کرنے والے کو دنیاوی شوکت ملتی تھی، اسلام میں جانے والوں کو بڑی مخالفت سے برداشت کرنی پڑتی تھی، بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ تو اب یہ بات سمجھنا کہ اسلام کے لیے اس مشکل وقت میں اپنی تمام تر دنیا قربان کرنے والوں پر یہ گمان کیا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اسلام کو سہارا دینے کا وقت آیا، تو نعوذ باللہ ان پاک نفوس نے دنیاوی حکومت کے لیے،
اپنا اسلام قربان کر دیا. کتنے حیرت کی بات ہے. دیکھیں جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو بھی تربیت نہیں ہوئی تھی. ابھی تو وہ انہوں نے اپنی عقل استعمال کر کے حق اور باطل میں پہچان لیا کہ ہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کہہ رہے ہیں, واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو ابھی تو ایمان لے کر آئے, پھر ایک طویل عرصہ قربانیاں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور عبادات کی, تو اب ان کی تربیت ہو گئی. اب وہ کندن بن گئے, بلکہ اب وہ اتنے انتہائی پاکیزہ نفوس ہو گئے کہ برائی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنے, یعنی جب اسلام کو مدد کرنے کا وقت آیا, تو ایسا ممکن تھا کہ وہ پھر اس وقت اسلام چھوڑ کے دنیا داری کر لیتے, پھر تو تربیت ہو چکی تھی ان کی. تو ایسا تو کوئی صرف دیوانہ ہی سوچ سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو, یا اس کو اتنی سخت نفرت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے نعوذ باللہ کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے, وہی یہ بات سوچ سکتا ہے. ادروائز کوئی لاجیکل آدمی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک انسان جس نے انتہائی مشکل وقت میں اسلام کو قبول کیا اور تمام تر قربانیاں اسلام کے لیے دے دیں, تو جب اسلام کو سنبھالنے کا وقت آیا تو دنیا داری میں مشغول ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے, ہمارے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں. صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات کرے بھی تو اسے کہو کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو ان کے دین کو, ان کی نیتوں کو, ان کے اخلاص کو, اس لیے تم اپنی زبان بند کرو, اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا جائے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں وہ سنائیں گے. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے, اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے, اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.